نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ہر قسم کی بڑائی کبریائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، ہم اور آپ رجب کے مہینے سے گزر کر کے شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو ایک بار پھر سے ماہ شعبان سے گزار کر ماہ رمضان میں داخل فرما۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام مہینوں سے زیادہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تمام تر فضیلت ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ اس ماہ کی فضیلت کی بنیاد پر کیا ہم اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کسی عبادت کو متعین کر سکتے ہیں؟ قرآن اور سنت میں ہمیں اور آپ کو یہی ملے گا، اور پھر بہت ساری چیزیں اس بات پر اگر ہم نظر ڈولائیں اور دیکھیں تو ہماری سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ کسی دن اور کسی ماہ، کسی رات کی فضیلت کی بنیاد پر ہم کسی عبادت کو فضیلت نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی جانب سے کسی عبادت کو متعین کر سکتے ہیں۔ یہ دن یعنی جمعہ کا دن جس میں ہماری حاضری ہے جمعہ کی نماز کے لیے، اس سال کے تمام ایام میں سب سے افضل یوم ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ تو کیا ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ دن بہت افضل دن ہے، اس دن میں
ہم کوئی عبادت خاص کر لیں، روزے کا اہتمام اس میں کرنے لگیں، خوب نوافل کا اہتمام کرنے لگیں اور دیگر تمام عبادتوں کو اس دن کے ساتھ خاص کر لیں، تو ہر ایک کا جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ دن کی فضیلت ہے، لیکن اس میں ہم اپنی طرف سے کسی عبادت کو خاص نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے خود یہ کہا کہ جنوں انسان کی پیدائش ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ رب العالمین کی عبادت کرے، لیکن عبادت وہی وہ کرے گا جس کا ثبوت اسے قرآن اور سنت میں ملے گا۔ شریعت جن عبادتوں کے تعلق سے اسے پابند کرے گی، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان اپنی بنائی ہوئی عبادت کو رب العالمین کے لیے کرے اور کہے کہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، پیدائش کا مقصد بتلایا ہے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں۔ رب العالمین کی عبادت ہم کریں گے جس کا حکم ہے اور جس سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ہم اس سے باز رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم صرف اور صرف کسی ماہ کو، کسی رات کو، کسی دن کو خاص کر کے عبادت انجام دے کر کے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے فسبح بحمد ربک، کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی تحمید تم بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور یہ عبادت کب تک؟ جب تک ہمارے اور آپ کے جسم میں روح ہے، جب تک ہمیں رب العالمین کی عبادت کرتے ہی رہنا ہے۔ زندگی کے بعد حصے میں عبادت کر لی جائے اور پھر آزادانہ طور پر زندگی گزاری جائے، یہ رب العالمین کو مقصود نہیں ہے۔ آج ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو افسوس اسی پر ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص رات کو عبادت کرنے کے لیے خاص کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، جبکہ رب کا یہ حکم ہے کہ تمہیں زندگی بھر رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس تعلق سے کہ ہم کسی ماہ، کسی دن، کسی رات کو خاص نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ لوگوں سنو، مسلم کے اندر موجود ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، کہ سنو کہ تم جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے، اس کی رات میں قیام اللیل کے لیے خاص نہیں کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اور تم اس دن کو، جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کر سکتے ہو، جبکہ اس دن کی فضیلت ہے، یہ دن تمام دنوں میں افضل ہے، یہ دن مسلمانوں کے لیے بطور عید ہے۔ اس دن عبادت کا اہتمام کرے گا انسان، لیکن انہی عبادتوں کا، جن عبادتوں کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ان عبادتوں کو نہیں۔ اور بطور خاص ایک روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے، قیام اللیل بہت اہم عبادت ہے، لیکن وہ انسان جو قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا پابند نہیں، روزے کا پابند نہیں، صرف جمعے کے دن وہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرے، صرف جمعے کے دن وہ روزے کا اہتمام کرے، تو شریعت اس سے منع کرتی ہے، پھر یہ اس کی عبادت نہیں ہے، پھر اس کی یہ عبادت بدعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس بدعت کا انجام جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی صورت بیان کی ہے کہ وہ شخص جس کی عادت ہی ہے کہ روزانہ وہ قیام اللیل رات میں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی روزہ جو فرض روزہ تھا اس کی قضا ہے یا نذر کا روزہ ہے، کچھ ہے، اس سے پہلے سے وہ روزے کا اہتمام کرتے آیا ہے، اور اسی درمیان جمعہ کا دن بھی آ گیا ہے، تو پھر وہ اس دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بطور خاص اس وجہ سے کہ یہ جمعہ بہت فضیلت والا ہے، اس لیے ہم اس عبادت کو انجام دیں، تو شریعت ہمیں اور آپ کو اس کی گنجائش نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بکثرت روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کرتے، راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی ہیں وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے، اتنا لمبا قیام ہوتا، اتنا لمبا رکوع ہوتا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ میں کہتی کہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے، لیکن آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے نہ رہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، اللہ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں دیا، اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا کر کے ہم سے گفتگو کی، اللہ نے نبوت کا خاتمہ مجھ پر کر دیا، رب العالمین نے ہمیں تمام ائمہ کا تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنا دیا، تو کیا اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہم نہ کریں؟ اب ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں گھر دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے بیوی دی، والدین سے نوازا، عزت سے نوازا، رب العالمین خوشحالی والی زندگی عطا کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی صبح ہوتی ہے تو وہ کسی کے نوالے پر نظر رکھتے ہیں، رات بیتتی ہے تو کسی کا راستہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے کھانے کا انتظام کرے۔ یہ رب العالمین کا کتنا انعام اور اس کا کتنا اکرام اور کتنی رحمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رب العالمین کے شکر گزارے کے لیے ہم آج تک نمازی نہ بن سکے، آج تک ہم تلاوت قرآن کرنے والے نہ بن سکے، آج تک ہم صدقہ و خیرات کرنے والے نہ بن سکے، آج تک ہم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے باز نہیں رکھا، آج تک ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا، جبکہ نبی کائنات علیہ السلام جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن اتنے انعام اتنے اکرامات رب العالمین کے ان کو اوپر تھے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے دن کی عبادتوں کو جانے دیجئے، رات کی نیند کو قربان کر کے اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پیر میں سوجن اور ورم آ جایا کرتا تھا، اور اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ رب العالمین کا انعام ان پر تھا تو اس کی وہ شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو خاص اور متعین نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث لیتے ہیں اس ماہ کے تعلق سے، اسامہ بن زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور تمام صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھتے تھے کہ آپ اٹھتے کیسے ہیں، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ کھاتے کیسے ہیں، آپ کا سونے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اپنوں سے ملنے کا طریقہ، غیروں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، آپ کا ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہر عمل پر صحابہ کرام نظر رکھا کرتے تھے۔ آج ہماری نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار پر، آپ کے افعال پر، آپ کے اقوال پر، آپ کی عبادتوں پر، آپ کے معاملات پر نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے حاصل کی جائے گی، سب سے بڑا اس روئے زمین پر انسان جو مالدار بنا ہے وہ کیسے بنا ہے، ایک انسان سب سے زیادہ عزت کیسے اس دنیا میں حاصل کرتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر مالدار کیسے بنے گا، عزت والا کیسے بنے گا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھتا تو اس میں ہم نے پایا کہ سال بھر میں سب سے زیادہ آپ اگر روزے کا اہتمام کرتے تھے تو وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا جس میں آپ سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روزہ جتنا آپ اس ماہ میں رکھتے ہیں دیگر تمام ماہ میں آپ نہیں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
ہمیں بتلایا جائے۔ یہ ہوتی تھی صحابہ کرام کا عمل کے تعلق سے جذبہ اور حوصلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس ماہ میں سب سے زیادہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس ماہ میں جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہماری رپورٹنگ کی جاتی ہے، ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب رب العالمین کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس لیے میں اس ماہ میں سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اس ماہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، صرف ایک دن قیام اللیل کر کے، پھر اس کے دوسرے دن روزہ رکھ کر کے وہ آزاد نہیں ہوتے تھے۔ اگر یہ عمل کسی نے اپنایا ہے تو پھر یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ رسول کی سنت یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھا جائے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر ابتدا سے پہلی تاریخ سے کوئی روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، پھر وہ روزے کا اہتمام 15 شعبان کے بعد سے کرتا ہے تو پھر یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ روزے کا اہتمام اول دن سے، اول تاریخ سے انسان کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی تاریخ سے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب آئیے چند ایسے دلائل پر نظر ڈالتے ہیں جن دلائل کو سامنے رکھ کر کے بہت سارے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ کی یہ فضیلت ہے۔ اس فضیلت کی بنیاد پر ہمیں فلاں تاریخ اور فلاں دن فلاں رات میں یہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان عبادتوں کے ذریعے سے رب العالمین کی مغفرت ہوتی ہے، رب العالمین درجات بلند فرماتا ہے۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن کی دلیل ہے، جس کو دلیل بنا کر کے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ورغلاتے ہیں اور اس دن اور اس تاریخ اور اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت سماعت فرمائیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی یہ ایک آیت ہے جس میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک والی رات میں نازل فرمایا ہے، مبارک والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کا فیصلہ کرتا ہے، ہر بندے کا فیصلہ زمین پر نازل فرماتا ہے کہ اب سال بھر انسان کون خوشی والی زندگی گزارے گا، کون غمی والی زندگی گزارے گا، اور کون انسان اس دنیا میں آئے گا، کس کی موت واقع ہوگی۔ اسی رات میں رب العالمین یہ فیصلہ فرماتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، مبارک رات سے مراد لے لیا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے نہ ملے تو صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے منہج سے۔ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، چلیے سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، شعبان کا مہینہ غائب۔ اب رات کی بات کہ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات 15ویں شعبان ہے، اس تعلق سے بھی رب العالمین کا فرمان قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورۃ القدر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں، وہ بھی آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں۔ تو اس تفسیر قرآن کا یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے کہ مبارک رات، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ثابت کیا؟ صرف قرآن ہی سے یہ کہ وہ رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رب العالمین نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ اور اگر اشرف علی تھانوی، ابو الاعلیٰ مودودی اور اسی طریقے سے دوسری تمام تفسیروں پر نظر ڈالیں تو سب کی تفسیر بھی یہی ہے، سب کی تفسیر بھی یہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شیعہ عالم بھی یہی تفسیر کرتا ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں، یہ ایک شیعہ عالم بھی کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی الگ انداز سے تفسیر بیان کر کے 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آئیے دوسری دلیل کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ان اللہ عز وجل
ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف یعنی شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ رب العالمین اس رات میں نزول فرماتا ہے. سب سے پہلے اس حدیث کو جس نے ذکر کیا ہے ان سے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کے تعلق سے کیا کہا ہے. امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث حد درجے کی ضعیف ہے. علامہ البانی جو وقت کے سب سے بڑے محدث اور سب سے زیادہ ناقدین میں سے گزرے ہیں انہوں نے کہا، امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور پھر اس حدیث کی طرف بھی نظر ڈالنے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے. یہ تعلیم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دی جاتی ہے کہ ہر رات وہ اٹھ کر کے رب العالمین جب آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ کے رزق طلب کرنا چاہتا ہے. تو یہ تعلیم ہر رات کے سلسلے میں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ آواز لگواتا ہے کہ جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، جو رزق کے چاہتا ہے، جو زندگی کی آسانی چاہتا ہے وہ مجھ سے طلب کرے. میں آسمانی دنیا پر آ چکا ہوں، مجھ سے مانگے. یہ ہر رات کا معاملہ ہے، صرف 15ویں شعبان کی رات کا معاملہ نہیں ہے. تیسری دلیل وہ بھی حدیث ذکر کی جاتی ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو چاہیے کہ انسان رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرے. اور اس میں الگ الگ نمازیں بنائی گئی ہیں. ہزاری نماز ہیں تو پھر 12 رکعت والی نماز ہیں. ہر رکعت کے پڑھنے کا طریقہ وہ ہے جو حدیث میں نہیں موجود ہے اور قرآن میں نہیں موجود ہے. جن عبادتوں کی پابندی صحابہ کرام نے بھی نہیں کی ہے، آج امت کے لوگ ان عبادتوں کی پابندی کر رہے ہیں، ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے جو شریعت میں موجود ہے. تو اس رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کیا جائے اور پھر 15 تاریخ کا روزے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دن مغفرت کی جاتی ہے اور بے شمار فضیلتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو محدثین کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی سخت ضعیف کہا گیا ہے. اس میں ایک راوی جس کا نام ابن ابی صبرہ ہے جو احادیث گڑھا کرتا تھا، جو اپنی طرف سے حدیث بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ اس حدیث کے روات میں شامل ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل جو سب سے بڑے امام اہل السنہ گزرے ہیں، یحییٰ بن معین جو امام بخاری کے استاذ ہیں، جو سب سے بڑے ناقدین میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث گڑھنے والا تھا. اسی طریقے سے ابن مدینی ہیں، امام بخاری خود ہیں، کہتے ہیں کہ منکر الحدیث تھا. یہ انکار کرنے والا امام نسائی خود کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے. تو تمام محدثین کو دیکھا جائے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہا اس کے روات میں سے ایک شخص ہے جو کذاب ہے، جو حدیثوں کو گڑھا کرتا تھا. چوتھی دلیل، ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. یہ ایک حدیث ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو ضعف میں لایا ہے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اس حدیث کو صحیح سمجھ کر کے بھی چلتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے. تو اس حدیث میں موجود کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا موجود ہے، اس پر نظر ڈالی جائے. اللہ تبارک و تعالی شعبان 15ویں شعبان کی رات میں تمام انسانوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس کے بعد تمام کو بخش دیتا ہے. الا لمشرک، سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے، او مشاحن، اور اس کے جو اپنے دل میں اپنے بھائی کے تئیں کینہ کپٹ بغض و حسد رکھتا ہے. بغض و حسد رکھتا ہے، اس کے سوا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بخش دیا کرتا ہے. اور یہ عمل صرف 15ویں شعبان کے ساتھ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ عمل
ہر جمعرات ہر سمار کو بھی کرتا ہے. اور میں یہیں پر ذکر کر دوں کہ اعمال کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے، اعمال ہمارے اور آپ کے اللہ رب العالمین کے سامنے جو پیش کیے جاتے ہیں وہ 4 طرح سے پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو یومیہ، روزانہ ہمارے اور آپ کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. انسان کے روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ رب العالمین کے سامنے ہمارے اعمال ڈیلی روزانہ پیش ہو رہے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں. 2 مرتبہ انسان نظر ڈالے کہ وہ اپنا کون سا عمل اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے روزانہ دن و رات میں. ایک تو عصر کے وقت ہمارا اعمال پیش ہوتا ہے، دوسرا فجر کے وقت. عصر میں جب ہم بزنس اور تجارت میں مشغول ہیں، اور فجر میں جب ہمارا اعمال پیش کیا جا رہا ہے تو ہم بستر پر آرام کی نیند لے رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں رہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا جب اعمال پیش ہو رہا ہو تو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، کسی عبادت میں مصروف ہوں. انسان کو ایسا ہونا چاہیے. میں مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر عدالت میں ہمارا معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو 10 کیا مہینوں نیند غائب ہوتی ہے اور ڈر یہ خوف ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے ایسا نکلا ہے کہ ہمارے اعمال جن پر روزانہ 2 مرتبہ پیش ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے، ذرہ برابر خوف اور ڈر نہیں ہے کہ روزانہ رب العالمین کے سامنے 2 مرتبہ عصر اور فجر میں ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے رب العالمین ہفتے میں بھی 2 مرتبہ اس کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک جمعرات اور دوسرا سوموار کے دن. سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، یہ ہفتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور پھر سال میں کب؟ شعبان کے مہینے میں. سالانہ جو ہماری رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ شعبان کے مہینے میں. اور ایک آخری جو رپورٹنگ ہوگی اس میں ہم خود حاضر ہوں گے. وہ کب ہے؟ جب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم خود حاضر ہوں گے. قبر میں آئے گا سوال کرنے والا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا تھا. یہ سوال ہوگا اور ہم خود جواب دینے والے ہوں گے. جیسا جواب ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ رپورٹنگ کے 4 طریقے ہیں. تو یہاں پر اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا، جبکہ بعض لوگوں نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے لیکن صحیح مان کر کے چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ رب العالمین تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے 15ویں شعبان کو یا شعبان کے پورے مہینے میں. یہاں 15ویں شعبان کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر، سوائے ان کے جو مشرک ہیں اور ان کے جن کے دلوں میں کینہ کپٹ بغض و حسد ہوتا ہے، ان کے علاوہ سب کی بخشش اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ہے. تو اس حدیث سے تعلیم کیا ملی؟ اس حدیث سے یہی تعلیم ملی کہ راتوں میں اپنی طرف سے ہم عبادت کریں، دن کا روزہ رکھیں. یہ تعلیم ملی. ہرگز یہ تعلیم نہیں ملی، ہرگز یہ تعلیم نہیں ملی. تعلیم ہمیں اور آپ کو یہ ملی کہ اگر اس ماہ میں اپنی ہم بخشش چاہتے ہیں تو ہم شرک کو چھوڑ کر کے عقیدے توحید پر آ جائیں. اگر ہم بخشش چاہتے ہیں تو اپنے دلوں سے کینہ کپٹ حسد بغض حسد یہ سب نکال کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، جب جا کر کے رب العالمین ہماری بخشش فرمائے گا. یہ تعلیم ہے اس حدیث کی. اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتظار کرو، تھوڑی دیر میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے. نظر پڑتی ہے کہ ایک انصاری صحابی ہیں، وضو کے قطرات پانی کے قطرات ان کے داڑھی سے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا اٹھائے ہوئے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ایک شخص جنتی آنے والا ہے، یہ شخص انصاری ہے. پھر دوسرے دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص ابھی آنے والا ہے، وہ شخص جنتی ہے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تھا. پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. تیسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے دن اور دوسرے دن تھا. پھر عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی سنو، میرے بھائی سنو، میرا اور میرے والد کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اور ہم نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اب 3 رات میں گھر نہیں آؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر آ
آپ کے ساتھ 3 رات میں قیام کروں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, چلو میرے ساتھ. وہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, رات دن گزارتے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کے اعمال کیا ہیں, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں 3 دن مکمل ہو گیا, میں نے کچھ نہیں دیکھا, نہ رات میں اٹھ کر کے وہ شخص قیام اللیل کرتا ہے, نہ تلاوت کرتا ہے, نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, فرض کی ادائیگی کرتا ہے, سنت پر عمل کرتا ہے, کوئی خاص عمل مجھے دکھا نہیں. پھر میں نکلنے لگا, میں کہا کہ بتاؤ میرا اور میرے والد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ کے نبی نے آپ کو 3 بار 3 دن کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. وہ باپ تھے کہ مسجد میں آتے تھے, لیکن ہمیں کوئی ایسا خاص عمل نہیں دکھا کہ رات میں اٹھ کر کے آپ قیام اللیل کر رہے ہو, کوئی خاص عمل کر رہے ہو. آخر وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے, اس انصاری صحابی نے بھی کہا کہ ہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے. کہا کہ جاؤ. پھر وہ نکل گئے. اس شخص کو یاد آیا, کہا کہ میرے بھائی سنو سنو, ایک عمل ہے, شاید کوئی وہی عمل ہو. کہا کہ وہ عمل کیا ہے بتلاؤ ہمیں. کہا کہ سنو, میں کسی بھائی کے تئیں اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین اگر کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا ہوں. فوراً عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 دن آپ کو کہا کہ ایک شخص وہ آ رہا ہے جو جنتی ہے. تو اس ماہ سے ہمیں کیا ثابت ہوا, کیا سبق ملا؟ یہی سبق ملا کہ شرک سے باز رہ کر کے اپنے دلوں کو اپنے بھائی کے تئیں صاف کیا جائے. کینہ ہو, کپٹ ہو, حسد ہو, بغض ہو, کچھ بھی ہو, ان دلوں کو صاف و شفاف کیا جائے. بقلب سلیم, قلب سلیم اپنے آپ کو کیا جائے. اپنے قلب کو تمام گناہوں سے, تمام آلودگیوں سے پاک کیا جائے. جب رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان پر فٹ آتی ہے. اب چلتے چلتے آخر میں شب برات ائمہ اور اسلاف کی نظر میں کیا ہے, صرف ناموں کے ذریعہ سے میں گنا کر کے ایک جملے میں بات کہوں گا. وہ یہ کہ علامہ شوکانی, حافظ عراقی, امام نووی, علامہ ابن باز, علامہ ابن رجب, امام ابو بکر طرطوشی اپنی کتاب الحوادث والبدع میں, اور اسی طریقے سے ملا علی قاری جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم, حافظ ابو بکر العربی, علامہ عبد الحی لکھنوی, یہ بھی حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ائمہ, بہت سارے محدثین, بہت سارے اسلاف میں سے آپ کو نام ملیں گے جنہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ شب برات اور پھر پورے مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. اسلاف میں اس کا عمل پایا نہیں جاتا تھا. نہ حلوے بنتے, نہ گھروں کو سجایا جاتا, نہ قبرستان کا دور قبرستان کی زیارت کی جاتی, نہ مردوں کو آنے کا کہ مردوں کی روح آج آئیں گے, ان کا استقبال کیا جائے گا. اس تعلق سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ آج اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ روحیں گھر پلٹ کر کے آتی ہیں, ان کے لیے پکوان بنائے جاتے ہیں, گھروں کو سجایا جاتا ہے اور گھروں میں قمقمے لگائے جاتے ہیں, گھروں کی پتائی کی جاتی ہے, مسجدوں کو سجایا جاتا ہے, روحیں آتی ہیں. یہ عقیدہ ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. ان کے والد ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پھر واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہارے والد شہید کیے گئے ان کو زندہ کیا, ان کو اٹھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا تھا. بتایا, کہا کہ بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے. تو ان کے والد نے کہا, اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک بار پھر زندہ کر دے تاکہ جا کر کے میں تیرے دین کی خاطر پھر سے شہید ہو کر کے تجھ سے ملاقات کروں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں, اس کے علاوہ جو کچھ تو مانگے وہ دے دوں گا, لیکن یہ ہمارا جو یہ فیصلہ ہے موت کا, یہ ایک ہی بار ہے, دوبارہ پھر کسی کو لوٹایا نہیں جاتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی نیکی کر کے گئے ہیں, زندگی چاہ رہے ہیں, ان کو بھی زندگی نہیں ملی. ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں, اتنی برائیاں کر کے جائیں گے, مہلت مانگیں گے, رب دے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. رب العالمین مہلت دے دے گا. شہید ہو کر کے گئے ہیں,
شہید ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر سے روح لوٹا دے، پھر سے مجھے زندہ کر دے، میں دین اسلام کی خاطر پھر سے اپنی گردن کو کٹا کر کے تیرے سامنے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا فیصلہ صرف ایک ہی بار ہوتا ہے، دوبارہ نہیں لوٹایا جاتا، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس طریقے کے عقائد آج اس ماہ کے تعلق سے بنائے جاتے ہیں۔ جتنا ہم نے ذکر کیا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختصار کے ساتھ کہ سب سے زیادہ اس ماہ میں روزہ رکھتے تھے، سب سے زیادہ اس ماہ میں روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تیسرا یہ پیغام ہے کہ کینہ کپٹ اور حسد اور بغض سے اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو پاک اور صاف کیا جائے۔ شعبان کا یہی پیغام ہے۔ باقی کوئی اور عبادت اس ماہ میں کی جائے وہ ساری کی ساری عبادتیں قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔